تو خدمت میں حاضر ہیں۔ جی قبلہ میرا، اچھا علی بھائی آپ نے اگر پہلے کرنا ہے آپ کر لیں سوال۔ اچھا قبلہ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے سے ایک پہلی یا اس سے پہلی جو جنریشن ہے، ان کو مطلب جو زیادہ تعلیمات ان کو یہ دی گئی ہیں کہ مطلب اہل بیت کی عقیدت اور محبت جو ہے وہ اس پر اس کے علاوہ مطلب یہ کہ آپ کے پاس یہ ہے، بے شک کوئی شک نہیں ہے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ لیکن وہ جو جنریشن ہے ہم سے ایک پہلی یا اس سے پہلی جنریشن جو انہوں نے زیادہ مطلب نماز روزہ ان چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ اب ماشاءاللہ ہمارے جو علماء اب آئے ہیں وہ کافی نمازوں کا بھی کرتے ہیں، اور لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہی تھا کہ آپ نے بس مجلس ازاداری کر لی تو آپ نماز مطلب اگر تھوڑی کوتاہی بھی کر لیں تو وہ آپ اس میں آپ کی مطلب آپ بخشے جائیں گے۔ تو میرا سوال ظاہر ہے جواب مجھے آئیڈیا ہے آپ نے کیا دینا ہے، لیکن یہ کہ مطلب بے شک حب اہل بیت تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے ہمارے سفینہ نجات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز روزہ حج جو بنیادی ارکان ہیں جو ہمارے فریضے ہیں ان کو بھی ادا کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا۔ جی، آپ نے ایسا سوال کیا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر نجات نہیں۔ ایک انسان اگر ٹوٹلی زندگی اس کی عبادتوں سے بھری ہو لیکن اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو عبادتیں اس کی ریجیکٹ ہو جائیں گی، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ خود اہل بیت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری محبت تمہیں محشر کے میدان میں جنت میں جانے کے لیے فائدہ دے گی، قبر کے لیے تم نے خود اپنا انتظام کرنا ہے کہ قبر کے لیے وہاں جو سوال جواب ہوں گے، جو وہاں پر امتحان ہوگا، وہ اس بنیاد پر ہوگا، آپ کے عمل کی بنیاد پر۔ بس یہ ضروری ہے کہ انسان یہ اعمال بجا لائے جو ہے وہ قبر کے لیے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کی لائن سیدھی ہے، وہ آہستہ چلے تیز چلے مقصد پر پہنچ جائے گا۔ لیکن وہ آدمی جو کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اس کی لائن سیدھی نہیں ہے، جتنی سپیڈ زیادہ لگائے گا اتنے ہی وہ مقصد سے دور ہو جائے گا، جتنی زیادہ نمازیں پڑھے گا اتنے ہی اسے جو ہے نمازیں فائدے کے بجائے نقصان پہنچائیں گی۔ بس ہمیں قبر کا سامان تیار کرنے کے لیے اہل بیت سے محبت کے علاوہ اعمال کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خود اہل بیت سے محبت، سچی محبت اسی وقت آپ کی گنوئی جا سکتی ہے، اس کا شمار کیا جا سکتا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں نا، میں صرف مثال کے لیے عرض کرتا ہوں، دنیاوی لحاظ سے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے عشق کرتے ہیں تو اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رنگ اپنا اس طرح کا اپناتے ہیں اپنے کپڑوں کے لیے، اپنے لباس کے لیے جو اس کو پسند کرتا ہو، اور ہر اس کی ناپسند چیز سے آپ دوری اختیار کرتے ہیں۔ اور حقیقی محبت بھی اہل بیت کی ہوئی ہے، وہی آدمی حقیقی محب ہونے کا حقدار ہے اور اپنے آپ کو صحیح عاشق اہل بیت کا کہلا سکتا ہے کہ جو اہل بیت کی سیرت پر چل رہا ہو۔ اہل بیت کی سیرت میں نماز کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نماز کو چھوڑا ہو، کہیں ایسا نہیں ملتا کہ جو ہے وہ قرآن کو انہوں نے چھوڑا ہو۔ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے نا، یہ نجات کی سبب نہیں بن سکتے 100%، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز روزہ وہ ہیں جس کا حکم اہل بیت نے دیے۔ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان کو اپنائیں، ان کو فالو کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی مولانا صاحب، آپ نے حضرت علی کی جو ولادت کے حوالے سے جو ذکر کیا خانہ کعبہ میں، اس کی ایک بہت سعادت ہے ظاہر ہے، اور ابھی اس کا جو ہے ذکر جو ہے ہمارے ہاں تو سالانہ ہوتا ہے ان کی پیدائش پر 13 رجب اور اس کے علاوہ بھی، لیکن اہل سنت برادری جو ہے ان کے اندر اس کا اتنا ذکر نہیں بھی ہوتا، اور بہت سارے لوگ ایون مطلب جو مڈل ایج کے بھی ہو جاتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میرے خیال دینیات کی کتابوں وغیرہ میں جب میری اسکولنگ ہوئی ہے، بہت پرانی بات ہوگی 40 سال سے پہلے، تو وہ تب تو ذکر تھا اس وقت کتابوں میں، اب شاید وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی مطلب مولا علی کی زندگی کے دوران کوئی رسول پاک کی یا حدیث یا کوئی ذکر ایسا ملتا ہے جس میں انہوں نے ایک تعریفاً، جس طرح ایک مطلب ایک ان کی پیدائش کا اتنی بڑی یہ ایونٹ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر، کہ رسول پاک نے کسی محفل میں یا کسی حدیث کی شکل میں ہمیں کہیں ملا ہو اس کا ذکر ان کی زبانی؟ جی جی،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملا ہے متعدد احادیث میں کہ امام علیہ السلام کی فضیلت کے طور پر ایسے گنا گیا ہے کہ علی علیہ السلام کعبہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے. خود علی علیہ السلام نے کئی دفعہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا اور کسی نے انکار نہیں کیا اس سے کہ جو ہے انہوں نے ڈینائی کیا انکار کیا کہ آپ یہ صحیح نہیں کہہ رہے. علی علیہ السلام کا یہ بیان کرنا اور صحابہ کرام کا خاموش رہنا اس پہ جرا تنقید نہ کرنا بات و دلیل ہے کہ یہ واقعہ ان کے یہاں مشہور تھا کہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں. صحیح. اور فرض کریں ہم فرض کر دیتے ہیں کہ کہیں بھی ہمیں روایت نہیں ملتی. صحیح. جب روایت کہیں بھی نہیں ملتی تو پھر ہمیں اس کی متبادل روایت ہونی چاہیے نا کہ علیہ السلام فلاں گھر میں پیدا ہوئے ہیں, فلاں عورت ان کی دائیہ تھی. جس طرح خود نبی کریم کے بارے میں ہے کہ ان کی گھر کے بارے میں مشہور و معروف ہے, جو ابھی جہاں آج کل جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ نے لائبریری بنا دی ہے, اس جگہ ان کی ولادت ہوئی, اس گھر میں ولادت ہوئی ہے. صحیح. اس طرح کسی جگہ کی نشاندہی نہیں ہوئی اس کے علاوہ. اگر خانہ کعبہ میں نہ ہوتی کسی اور جگہ کی نشاندہی ہوتی. تو اس سارے شواہد اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے وہ یہ چیز مشہور و معروف تھی خود صحابہ کے درمیان, کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. جی بہت شکریہ قبلہ. ایک پچھلے ہفتے کے ٹاپک سے سوال ہے, والدہ کی طرف سے ہے, وہ اس وقت کرنا ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا تو میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں کہ ان کے مشاہدے میں دیکھنے میں آیا والدہ کا تھوڑا سا ایک انوالومنٹ ہوتی ہے کچھ رشتے کرانے اور اس طرح تعلق جوڑنے کا فیملی میں. جی تو ان کے دیکھنے میں آیا کہ ہمارے خاص طور پہ پاکستان میں جو بچیاں اپنی شادی سے پہلے کام کرنے لگ جاتی ہیں, ظاہر ہے ان کی انکم ہو جاتی ہے اور وہ فیملی کی سپورٹ کا باعث بن جاتی ہیں شادی سے پہلے ہی, خاص طور پہ جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس میں والدین کی پھر ضرورت بھی ہوتی ہے گھرانے کی کہ کوئی کمائے, تو وہ پھر ایسی بچیوں کے رشتے لیٹ ہو جاتے ہیں. اس میں زیادہ تر پھر ان کے مشاہدے میں کہ والدین کا ہی شاید اتنا چونکہ ڈپینڈنسی ہو چکی ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ لڑکی گھر سے جائے گی تو ہماری ایک انکم بھی کم ہو جائے گی, اور پھر کئی دفعہ یہ بچیاں اوور ایج ہو جاتی ہیں, پھر شادیاں نہیں ہو پاتی. تھوڑا سا اس کے بارے میں شرعی کیا بنتا ہے, کیا نصیحت یا کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی شریعت میں تو یہ ہے کہ جتنا جلدی بیٹی کی شادی ہو سکے جو ہے وہ ہو جانی چاہیے, اور آج کل کے ماحول کے مطابق 18 سال کی جو ہے عمر میں شادی ہونی چاہیے. صحیح. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہیز اکٹھا کرنے کے چکر میں, والدین اپنی انکم کے چکر میں, تعلیم کے حصول کے معاملے میں بچیوں کی شادیوں میں جو دیر ہو جاتی ہے, اور جب دیر ہوتی ہے رشتے کم آتے ہیں. تو اس میں حال یہی ہے کہ انسان کو ایک درمیانہ راستہ ماڈرن دور کے مطابق نکالنا چاہیے کہ شادیاں جلدی ہو جائیں, لیکن یہ شادیاں رکاوٹ نہ بنے تعلیم میں, شادیاں رکاوٹ نہ بنے اس میں وہ کام کرنے میں. تو اس لیے شریعت کو بھی اور موجودہ زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کاموں کو اکٹھا کیا جائے. 18 سال سے پہلے شادی ہونی نہیں چاہیے, اور اس کے بعد جو جتنا جلدی ہو سکے بچیوں کی شادیاں ہو جائیں اور وہ ساتھ پڑھتی بھی رہیں, تعلیم بھی حاصل کرتی رہیں, اور وہ زندگی کو آگے جو ہے وہ بڑھا سکیں. خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے گھر کوئی معقول رشتہ آ جائے اور پھر اس کو ڈینائی کر دے تو وہ گویا فساد کو, فتنے کو دعوت دے رہا ہے, معاشرے میں بگاڑ کو دعوت دے رہا ہے. اس لیے آئمہ اطہار میں یہ تھا کہ بچی جو ہے جب بالغ ہو جاتی تھی اس کے فوراً جو ہے اس کے بعد اس کی شادی کر دی جاتی تھی. لیکن یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ شریعت کو کوئی فالو نہیں کرتا, سارے لوگ اپنے معاملات کو جو ہے وہ ان ماحول کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے پہلے ہماری مشکل حل کی جائے, جو بعد میں کسی اور کی مشکل حل ہو, ہمارا مسئلہ حل ہو, بچی کی زندگی بڑھ رہی ہے, اس کی عمر بڑھ رہی ہے, اس سے ہمارا کوئی جو ہے تعلق نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ذمہ داری کا جو ہے وہ ثبوت دینا چاہیے, یا کم از کم یہ نہیں ہے تو شادی نہیں ہو سکتی تو ہم کیا کریں, شادی نہ کریں, رخصتی نہ کریں, نکاح ہو جائے, نکاح ہو جائے. اور نکاح جو ہے وہ اسلام کہتا ہے جب نکاح ہو گیا تو آپ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں, آپس میں مل سکتے ہیں, آپس میں آنا جانا ہو سکتا ہے, جو ہے وہ آپ جو ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی, کوئی اس میں پردہ نہیں رہتا اس معاملے میں. نکاح ہو جائے. ایران میں ایسا بڑا اچھا ہوتا ہے. ایران میں کیا کرتے ہیں کہ ان کے ہاں جو ہے وہ 2 سٹیج ہیں, بلکہ 3 سٹیج ہوتے ہیں. منگنی کو ہوتا ہے سٹیج, پھر نکاح کو ہوتا ہے, پھر شادی کو ہوتا ہے.
اور انہوں نے ایرانی کیونکہ تھوڑے ماڈرن لوگ ہیں، انہوں نے جو یہاں پر یہ جو شائستہ کا سسٹم ہے اس کو نکاح کی صورت دے دی انہوں نے. یعنی وہ جو ہے طلب ہے جوانوں کی جو ایج ہوتی ہے 16-17 سال کی عمر میں، بجائے کہ گناہ میں مبتلا ہوں، بجائے کہ غلط راستے پہ چلائیں، بجائے کہ کسی جو ہے وہ کھائی میں اپنے آپ کو گرا دیں، بہتر یہ ہے کہ وہ اس سٹیج میں وہ نکاح ان کو ہو جاتا ہے، آپس میں دونوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، 1 سال 2 سال سمجھتے ہیں. جس طرح یوں شائستہ جہاں ہوتا ہے نا، وہ نکاح اسے کہتے ہیں عقد، اس میں وہ گزارتے ہیں. اس کے بعد وہ سمجھیں کہ وہ آپس میں بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے اچھے ہیں وہ، تو اس کے بعد شادی کر لیتے ہیں. ورنہ جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس کو کینسل کر دیتے ہیں، یا جو ہے وہ سمجھوتے سے وہ جدا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اپنی زندگیاں علیحدہ کرتے ہیں. لیکن اکثر جو ہے وہ اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. اور کئی ایسا ہوتا ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپس میں ایک بینچ پر بیٹھ رہے ہیں، ساتھ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے شرعی لحاظ سے عقد میں نکاح میں. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. بس ابھی تیسرا میں نے صرف اگلے کسی سیشن کے لیے تجویز دینا چاہ رہا ہوں کہ جو قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کے بارے میں تھوڑا سا آپ کسی اور لیکچر میں ضرور تھوڑا انشاءاللہ. جی شکریہ بہت بہت. جی قبلہ، ایک سوال جو مولا علی کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ماشاءاللہ، ابھی میں کل پرسوں بچوں کو ایک ویڈیو سے دکھا رہا تھا کارٹون کی شکل میں مولا علی کے بارے میں. اس میں باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ مطلب ولادت ان کی ہوئی ہے کعبے میں، پھر اس طرح ساری سٹوری. جو اس میں مین چیز تھی جو ہم نے خود بھی پڑھی ہے اسلامیات کی کتابوں میں، کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے مولا علی تھے. تو وہ اس ویڈیو میں بھی انہوں نے دہرایا. تو وہ بڑا ایک معیوب سا لگتا ہے کہ جب آپ ایک ایمان لانا تو سمجھ لیں ٹھیک ہے کہ رسول پاک کے پہ ایمان لانا، انہوں نے گواہی دی، لیکن جو اس کو کہا جاتا ہے وہ بہت غلط مطلب مانی دیتا ہے کہ اسلام لانے والے وہ پہلے بچوں میں پہلے تھے جب رسول پاک نے اپنا رسالت کا اظہار کیا. تو اس کے بارے میں آپ کس طرح مطلب بتائیں گے؟ اس کی کوئی تصحیح ہونی چاہیے یا تھوڑی سی مطلب ایک بہت عجیب سا مطلب اس کا یہ نکلتا اگر اس طرح سے؟ وہ ایک لحاظ سے بات صحیح نہیں، ایک لحاظ سے صحیح ہے کہ ہم اگر اس طرح کہیں نا کہ ظاہری طور پر ایمان لانے والے، یا ایمان لانا نہیں، ایمان کا اظہار کرنا. لانا اور چیز ہوتی ہے، اظہار کرنا. اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ نبوت کا اظہار، ہم کہتے ہیں کہ نبی نے 40 سال بعد نبوت کا اظہار کیا، جی. تو اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت کا اعلان کیا. فرق دونوں میں یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی شروع سے ہی نبی تھے، صرف 40 سال کے بعد اظہار کیا اس کا. اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے، اس کے بعد نبی بنے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ ایک بحث ہے شیعہ اور سنی میں کہ خلیفہ کس کو ہونا چاہیے. اور ان دلائل میں سے ایک دلیل ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ خلیفہ اس کو ہونا چاہیے جو سب سے پہلے ایمان لایا ہے. اور اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے ایمان کا جو اظہار کیا ہے وہ سب سے پہلے کیا ہے. اب سنی ایک اس میں ابجیکشن کرتے ہیں. اہل سنت ابجیکشن یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر جو ایمان لائے ہیں ان کا ایمان سمجھ سے ہے، حضرت علی علیہ السلام بچے تھے، ان کا ایمان ویلیو نہیں رکھتا. اس بنیاد پر اہل سنت کہتے ہیں کہ بس حضرت ابوبکر وہ ان کو پرائرٹی. ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ جو حضرت علی علیہ السلام ظاہری طور پر ایمان لائے ہیں، یہ انہوں نے خود ایمان لائے یا پیغمبر نے ان کو آفر کیے. ہم کہیں گے ظاہر پیغمبر نے تبلیغ کی ہے. آیا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر ایک ایسے آدمی کو تبلیغ کریں جس کا ایمان، جس کا اسلام ارزش نہ رکھتا ہو، ویلیو نہ رکھتا ہو؟ بس علی علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت کہ وہ بچے تھے ایمان لائے، ظاہری طور پہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. جو اتھنٹک روایت ہمارے یہاں ہے وہ 15 سال کی ہے، یا 14 کی ہے، 13 والی ہے. اور اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی السلام جو ظاہری طور پر ایمان لائے ہیں وہ بلوغ کی حالت میں تھا اور پیغمبر کی دعوت پر تھا. بس ان کے ایمان کی ویلیو حضرت ابوبکر کے ایمان سے زیادہ جو ہے وہ افضل ہے، بالاتر ہے. دوسرا بعض کا اہل سنت ایک اور اعتراض کرتے ہیں، حضرت علی السلام کا ایمان ویلیو نہیں رکھتا کیونکہ پیغمبر کے گھر میں تھے، ظاہر ہے انہوں نے ہی ایمان لانا تھا سب سے پہلے، ظاہر ہے وہی پہلے ان کو ہی دعوت ملی ہے. حضرت سب سے پہلے دعوت حضرت خدیجہ اور حضرت علی کو ملی. جواب اس کا دیا جائے گا
کہ یہ معیار ہم مقرر نہیں کر سکتے کہ کون کس بنیاد پر پہلے ایمان لایا ہے. پہلے ایمان لانا بنیاد ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر علی علیہ السلام ایمان لائے، اس کے بعد خدیجہ ایمان لائی ہیں، اس کے بعد دوسرے لوگ ایمان لائے. اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب خلیفہ اول ایمان لائے اس سے پہلے 15 آدمی ایمان لا چکے تھے. اور یہاں پر جو آپ نے بات کی ہے، یہاں شک پیدا نہ ہو، ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں. ایک جو ہے وہ ایمان اصل ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام کو ایمان ظاہری طور پر لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایمان پر ہیں، بلکہ اس وقت ایمان پر تھے جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت ایمان پر تھے جب دنیا تھی نہیں. یہ اصل ہے. لیکن ظاہری طور پر جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ علی اسلام کی ظاہری خلافت، ایک حقیقی خلافت ہے، ایک ظاہری خلافت ہے. ظاہری خلافت کے حوالے سے علی اسلام جو ہے چوتھے نمبر پر ہیں، تو ان کو ظاہری خلافت ملی ہے، وہ خلیفہ بنے ہیں، انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، گورنر بنائے ہیں، دستور ایک دیا ہے، ایک خلیفہ کی حیثیت سے جنگ انہوں نے لڑی ہے، وہ ظاہری. لیکن اس کے علاوہ ہم یہ کہیں کہ حقیقی طور پر ریئل کیا ہے، پہلے خلیفہ ہوں. ایمان کے حوالے سے بھی ہمارا یقین ہے کہ علی علیہ السلام جو ہے ایمان پر تھے، لیکن اس کا جو اظہار کیا ہے ظاہری طور پر وہ سب سے پہلے کی ہے، اور سب سے پہلے پیغمبر نے ان کو آفر کیا ہے، سب سے پہلے وہ ایمان لائے ہیں، سب سے پہلے وہ نماز پڑھنے والے ہیں. یہ ہمارے پاس اتھنٹک روایات شیعہ سنی کی ملتی ہیں کہ خانہ کعبہ کے قریب سب سے پہلے پیغمبر کے پاس، پیغمبر کی اقتداء میں نماز پڑھنے والی ہستی یا حضرت خدیجہ تھی اور حضرت امام علی علیہ السلام تھے. اور ایک اور چیز بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلکہ اتھنٹک روایات ہیں کہ جب علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، پیغمبر ان کو لینے گئے ہیں، پیغمبر نے ہاتھوں پر اٹھایا ہے، تو امام علی نے تورات کی، زبور کی، انجیل کی اور قرآن کی تلاوت کی. تو یہ چیزیں ان چیزوں سے بالاتر ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ علی السلام کا ایمان دوسرے لوگوں کے ایمان کی طرح تھا، یا ان کا اسلام دوسرے لوگوں کے اسلام کی طرح تھا. یہ کافی ہوئے جواب آپ کی مولانا آواز صاحب نہیں بہت اچھے جواب آپ نے دیے ہیں سب سوالوں کے، ہمیشہ کی طرح. تو یہ جو سیشن سوال جواب کا ہے خاص طور پہ بہت مفید ہوتا ہے، سننے والوں کے لیے بھی، پوچھنے والوں کے لیے بھی. تو جزاک اللہ، بہت اچھا. ہے. آج ہمارے کاظمی بھائی نہیں ہے نا، تو وہ سوال جی اینڈ جی پر سوال ہے. 2-3 ضرور یہ اور ہوتے ہیں، کسی تو بھی ہم انہیں مس کر رہے ہیں. جی جی نہیں وہ اور موجود حاضر یہ اور ہوئے. کسی کا سوال ہے؟ نہیں، چلو جی انشاءاللہ آئندہ سیشن. اللہم صلی محمد و آل محمد. یا علیم یا علیم یا غفور یا رحور یا رحیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین میں جو حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما، جو پریشان عالم کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو برطرف فرما، بے روزگار افراد کو باعزت روزگار عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں بچوں کی، اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کوشش کرتے ہیں ان کی تربیت کریں، ہم سے کوتاہی ہو ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کا تو جبران فرما اور تلافی فرما. یا اللہ تو غفور ہے، ہماری اس عبادت کا ثواب ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، ان کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. ٹھیک، اوکے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. اللہ حافظ. خدا حافظ.